بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں عمر احتشام آل پاکستان لیگل ہنٹرز کے پلیٹ فارم سے۔ کیا حال ہیں سارے دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج بڑی ایک انٹرسٹنگ جو بات ہے جی وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاید بہت سارے دوستوں کو اس بات کا علم بھی ہو۔ پرسوں میری ملاقات ایک بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں پنجاب میں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر ضلع کے ہر شہر کے جو ڈی سی اوز ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ جو آوارہ پھرنے والے کتے ہیں 10 کتے ڈیلی مار کے، زیادہ بھی ماریں 15-20 مارے، لیکن 10 کتے لازم مار کے تو ان کی پکچرز کھینچ کے آپ نے اوپر سینڈ کرنی ہے ہر حال میں۔ تو میں نے اس پہ توجہ نہیں دی، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی صرف ہوائی بات ہو اور اس پہ باقاعدہ عمل نہ ہو، لیکن میں آج اپنے علاقے کی جو یونین کونسل ہے، میرا کسی کام سے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہ وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے فون کیا ایک بندے کو کہ بھائی آپ کدھر ہو؟ اس نے کہا جی تصویراں کھچن آئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کس بات کی تصویریں؟ انہوں نے کہا جی کتے نہیں مارن رہے روز اسی، تو 15-20 کتے ڈیلی مار کے ان کی پکچرز کھینچ کے تو اوپر ہم بھیجنی ہوتی ہیں ہمیں۔ مجھے ویسے یار سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، ہمارا جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے اس نے سور کے شکار کو صرف اس لیے بین کیا ہوا ہے کیونکہ رپورٹ جو اوپر گئی تھی این جی اوز کے پاس، اس میں یہ ایلیگیشن تھا کہ جناب جب آپ کتوں کو سور کے اوپر چھوڑتے ہیں تو سور جو ہے وہ آگے سے ریزسٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے کتے زخمی ہو جاتے ہیں، اور کتوں کو زخمی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کے اوپر شکار کے اوپر کتوں کے ساتھ سور کا شکار کھیلنے پر پابندی لگا دی جائے، اور ایز اٹ از وہ بین جو ہے وہ آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ وہ لگا دیا گیا۔ اب دوسری طرف پوزیشن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف کتوں کے ساتھ سور کا شکار نہیں ہم کھیل سکتے کیونکہ کتے زخمی ہوتے ہیں، اس پہ پابندی ہے، اور دوسری طرف تمام شہروں میں پنجاب کے میں زہر ڈال کے کتوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی تصویریں کھینچ کے، تو باقاعدہ جو ہیں جی وہ اوپر اتھارٹیز جو ہیں ان کو بھیجی جا رہی ہیں۔ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کھلا تضاد کہوں اس کو، کیا کہوں میں، کہ ایک طرف آپ کوئی پلی لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں یہ معاملہ ہے، یہ ظلم ہے، ہم نہیں کرتے، تو ایک طرف آپ خود کتوں کو زہر دے کے مار کے تو ان کو اوپر تصویریں ان کی بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم باتیں نہیں کر رہے، ہم باقاعدہ ریکارڈ جو ہے یہ ڈیلی ہم پکچرز کھینچ کے تو ہم بھیج رہے ہیں۔ تو خدا را جناب آپ کی مہربانی ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو اپلیکیشن دی ہوئی ہے اس کی کہ یہ شکار جو ہے نا اس میں سب کچھ ہی ہوتا ہے، لیکن ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس جانور کو آپ ایک طرح کی پروٹیکشن مہیا کر رہے ہیں کہ کتوں کے ساتھ اس کا شکار نہ کھیلیں، ہمارے مذہب میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے، اس کا نام لینے پہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ کلی کر کے آؤ، آپ کا منہ جو ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ دوسری طرف جس چیز کے ساتھ اس کا ہانکا کرتے ہیں کتے جو ہیں، ساری دنیا میں ان کا ہانکا کیا جاتا ہے، اور ان کو لیدر کی بیلٹس پہنی بھی ہوتی ہیں، نہیں بھی پہنی ہوتی۔ میں نے پچھلے دنوں 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں کتوں کے ساتھ سور کا شکار ہو رہا ہے اور اس میں کسی بھی کتے نے لیدر کی جیکٹ نہیں پہنی ہوئی۔ زخمی تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیدر کی جیکٹ پہنے ہونے کے باوجود بھی کتے جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں، ان کو زخم آتے ہیں۔ لیکن سب سے جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جس جانور کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس جانور کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کی پروٹیکشن کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کی ویڈیو ہے کہ سیالکوٹ جو ان کا اسٹیڈیم روڈ ہے وہاں پہ سور جو تھے وہ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ 4-6 کا ریوڑ ہے وہ سڑکوں کے اوپر پھر رہا ہے، اور اس سے بھی ورسٹ جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے ادھر پوٹھوہار میں پیدا ہو گئی ہوئی ہے کہ نہ ان کی فصلیں محفوظ ہیں، نہ ان کی کوئی راہ گزر محفوظ ہے، یہاں تک کہ چوہا سیدن شاہ میں ایک ہوٹل میں آ کے وہ جھنڈ ان کا گھس گیا۔ تو جناب کم از کم پروٹیکشن جو کرنی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں۔ اس میں میں نہیں کہتا کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے یہ اقدام اٹھایا ہوگا، اس کے اوپر ظاہری بات ہے جو بھی ان کو آرڈر آیا ہوگا وہ اوپر سے آیا ہوگا۔ تو سارا آپ تھوڑا سا اس کو ان کو بتا دیں کہ جناب یہ جو آرڈر آپ دے رہے ہیں ہماری ان کنڈیشنز میں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ممکن نہیں ہے۔
चलें, अब अगर हो भी गया हुआ है तो जितनी आवाज़ इस फोरम पे उठाई जा चुकी है, जितने लोगों को हम ऑलरेडी एंगेज कर चुके हैं, डीजी वाइल्ड लाइफ साहब जो हैं उनके साथ भी 2-3 बाकायदा मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारी। तो मेरा ख्याल है कि अब इसकी समरी सर आ जानी चाहिए, इसका नोटिफिकेशन कर दें आप, ताकि जो हमारे फार्मर भाई हैं, जो किसान हैं पोठोहार के, वो कम अज़ कम अपने लिए जो फसल बोते हैं उसका फ़ायदा भी उनको ही हो। ये तो उनकी फसलों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और ये जो पॉलिसीज़ हैं ना सर, ये ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है या जो भी लोग हैं उनके दरमियान डिस्कस होनी चाहिए। कम अज़ कम ब्यूरोक्रेट जो है उनको ये तो पता होना चाहिए कि हमने एक तरफ तो कुत्तों को ज़ख्मी होने पे एक पूरा जो एनवायरनमेंट था, जो पूरा शिकार का एक एरिया था, उसको हमने बैन कर दिया। सिर्फ ये कि कुत्ते ज़ख्मी होते हैं ये जुल्म है जी, इसको बैन कर दो। और दूसरी तरफ आप लोग खुद रिटर्न लिख के ऑर्डर दे रहे हैं कि जनाब ये जो कुत्ते हैं ये नुकसानदेह हैं माहौल के लिए, इनको मारो और मार के इनकी पिक्चर जो है वो हमें मुहैया करो। तो नुकसानदेह तो सर सूअर जो है वो खेतों के लिए भी बहुत है। आप कभी पोठोहार में जाएं या वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार हैं जो बाहर निकलते हैं उनसे पूछें कि इन सूअरों ने वहाँ पर किसानों की क्या पोजीशन कर दी हुई है, उनकी खेतों का क्या हाल कर दिया हुआ है। उनके खेत जो है मूंगफली की फसल को तकरीबन तबाह कर दिया था। अभी उन्होंने गंदम जो है वो लगाई हुई है और गंदम का भी वो बहुत बुरा हाल करेंगे। इससे पहले पहले सर कोई ना कोई हल निकालें। देखें, पोठोहार के रहने वाले लोग जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका सारा दारोमदार सर ये गंदम की फसल पे होता है कि गंदम भी की फसल हो जाएगी तो साल के जो दाने हैं वो उनके घर में आ जाते हैं। चलें, अगर ये फसल ही तबाह हो गई तो मुझे बताएं वो लोग क्या करेंगे। तो कम अज़ कम इससे पहले पहले इसका तदारक होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आप जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है जी, काइंडली वो भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। एक तरफ आपका आर्डर उनको बचाने का है कि जी ज़ख्मी होते हैं, एक तरफ आप खुद उनको मार रहे हैं। तो मुझे इस तजाद की समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन डीजी वाइल्ड लाइफ साहब से अपील है कि सर काइंडली ये फसल जो है ना इसको ऊपर होने से पहले पहले आप इसका नोटिफिकेशन करवा दें, ताकि सर उनका तदारक किया जा सके, उनको इस हद तक मारा जाए ताकि वो लिमिट में आ जाएं और ये जो ज़रूरत से ज़्यादा फसलों का नुकसान हो रहा है वो ना हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।